کبھی سوچا ہے کہ کچھ ویڈیوز اتنی جاندار اور حقیقی کیوں لگتی ہیں جیسے ہم خود اس لمحے میں موجود ہوں؟ آج ہم سنیمیٹوگرافی کے ایک بہت ہی بنیادی لیکن اہم انتخاب پر بات کر رہے ہیں: ہینڈ ہیلڈ بامقابلہ ٹرائیپوڈ۔ چلیں اس کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے نا؟ کچھ ویڈیوز ہمیں سیدھا ایکشن میں کھینچ لیتی ہیں، جبکہ دوسری ایک صاف نکھرا ہوا احساس دیتی ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ ایک سوچا سمجھا انتخاب ہے۔ اور اس کا سارا راز ان دو بنیادی تکنیکوں میں چھپا ہے: ہینڈ ہیلڈ اور ٹرائیپوڈ شوٹنگ۔ ان دونوں میں مہارت حاصل کرنا ہی شاندار ویڈیوز بنانے کی اصل کنجی ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے ہینڈ ہیلڈ شوٹنگ کی خام توانائی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لمحے کو اس کی اصل روح کے ساتھ پکڑنے کے بارے میں ہے۔ تو ہینڈ ہیلڈ شوٹنگ ہے کیا؟ بہت آسان۔ یہ کیمرے کو بغیر کسی سہارے کے سیدھا اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر فلمانے کا عمل ہے، بالکل ویسے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دنیا دیکھتے ہیں۔ اس کے فائدے تو کمال کے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو ہے آزادی۔ آپ آسانی سے ایکشن کے پیچھے پیچھے جا سکتے ہیں، سیکنڈوں میں شوٹنگ کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسی توانائی پیدا کرتا ہے جس سے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ وہ وہیں موجود ہے۔ اور ہاں، تخلیقی شاٹس کے لیے بے حد لچک بھی ملتی ہے۔ لیکن ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے نا؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے استحکام کا۔ فوٹیج ہل سکتی ہے، لمبی شوٹس کے دوران یہ جسمانی طور پر تھکا دینے والا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا لک شاید رسمی یعنی فارمل پروڈکشنز کے لیے اتنا مناسب نہ ہو۔ اچھا، اب آتے ہیں سکے کے دوسرے رخ پر، ٹرائیپوڈ کا نکھار۔ یہاں سب کچھ استحکام، کنٹرول اور ایک پروفیشنل لک کے بارے میں ہے۔ ٹرائیپوڈ شوٹنگ کا مطلب ہے کیمرے کو ایک مستحکم 3 ٹانگوں والے سہارے پر لگانا تاکہ فریمنگ پر مکمل کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ ٹرائیپوڈ کے فائدے بالکل واضح ہیں۔ یہ ایک مستحکم اور پیشہ ورانہ شکل دیتا ہے۔ انٹرویوز اور رپورٹس کے لیے فریمنگ ایک جیسی رہتی ہے، جس سے دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تھکاوٹ کم ہوتی ہے کیونکہ کیمرے کا سارا وزن ٹرائیپوڈ اٹھاتا ہے، اور اس سے پین اور ٹلٹ جیسی ہموار حرکات بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کی بھی کچھ حدود ہیں۔ اس میں حرکت کی آزادی کم ہو جاتی ہے، اسے سیٹ اپ کرنے اور جگہ بدلنے میں وقت لگتا ہے، اور اگر اسے تخلیقی طور پر استعمال نہ کیا جائے تو فوٹیج بے جان یا ساکت محسوس ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وقت ہے ان دونوں کا آمنے سامنے موازنہ کرنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ کون سی تکنیک کس صورتحال میں بہتر کام کرتی ہے۔ ٹیکنیکی تفصیلات سے پہلے ذرا ان کے تاثر کی بات کرتے ہیں۔ ہینڈ ہیلڈ فوٹیج حقیقی اور دلکش محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی ذاتی کہانی سنائی جا رہی ہو، جبکہ ٹرائیپوڈ سے بنی فوٹیج مستحکم اور رسمی لگتی ہے، جیسے کوئی معتبر خبر دی جا رہی ہو۔ دونوں بالکل مختلف احساسات پیدا کرتے ہیں۔ چلیں اب ذرا اس کو پوائنٹ بائی پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ حرکت کے معاملے میں ہینڈ ہیلڈ کا کوئی مقابلہ نہیں، جبکہ ٹرائیپوڈ محدود ہے۔ سیٹ اپ کا وقت ہینڈ ہیلڈ فوری ہے، ٹرائیپوڈ میں وقت لگتا ہے۔ لک اینڈ فیل کی بات کریں تو ہینڈ ہیلڈ میں توانائی ہے، ٹرائیپوڈ میں نفاست اور جسمانی محنت۔ ہینڈ ہیلڈ تھپا سکتا ہے، جبکہ ٹرائیپوڈ پر محنت کم سے کم ہے۔ تو کیا ایک کو دوسرے پر ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے؟ بالکل نہیں۔ پروفیشنلز کا راز یہ ہے کہ وہ دونوں جہانوں کی بہترین چیزوں کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی کارآمد ورک فلو یہ ہے کہ مستحکم اے رول جیسے انٹرویوز ٹرائیپوڈ پر شوٹ کریں، اور پھر متحرک بی رول جیسے ایکشن یا کٹ اویز ہینڈ ہیلڈ کیمرے سے شوٹ کریں۔ سوچیں، ایک ایکشن سین میں کرداروں کے درمیان ڈائیلاگ کے لیے مستحکم شاٹس، اور پھر لڑائی کے دوران ہینڈ ہیلڈ شاٹس، تاکہ تناؤ اور افراتفری کا احساس پیدا ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج کل گمبلز اور مونوپوڈز جیسے جدید آلات بھی موجود ہیں۔ وہ ہینڈ ہیلڈ کی آزادی اور ٹرائیپوڈ کے استحکام کے درمیان ایک بہترین درمیانی راستہ پیش کرتے ہیں، جو ہمیں دونوں جہانوں کی بہترین چیزیں فراہم کرتے ہیں۔ تو اب ہم اس بحث کے نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ اصل بات تکنیک کی نہیں بلکہ ارادے کی ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ شاٹ کون سی کہانی سنائے گا۔ جانے سے پہلے کچھ فوری ٹپس۔ ہینڈ ہیلڈ شوٹنگ کے لیے اپنی کوہنیوں کو جسم کے قریب رکھیں اور استحکام کے لیے کیمرہ سٹریپ کا استعمال کریں۔ ٹرائیپوڈ کے لیے ہمیشہ ہورائزن لائن چیک کریں، اور ہموار پین کے لیے فلوئڈ ہیڈ کا استعمال کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑا فرق ڈالتی ہیں۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، کوئی بھی طریقہ بہتر نہیں ہے۔ انتخاب کہانی، سیاق و سباق اور ناظرین پر منحصر ہے۔ یہ فیصلہ تکنیکی سے زیادہ تخلیقی ہے۔ تو اگلی بار جب کیمرہ اٹھائیں، خود سے یہ سوال ضرور پوچھیں: اگلا شاٹ کون سی کہانی سنائے گا؟